مٹی کے اندر رچی بسی ہے وہاں ہم قریب تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور اب ہم 3 دن اور 3 راتوں کے سفر میں 2 راتیں اور 1 دن کا سفر کر چکے ہیں، اور 2 دن اور 1 رات، آج کا دن اور آنے والی رات اور کل کا دن پورا انشاءاللہ اس کے بعد ہم غزہ کے پانیوں میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، 90% سے 90% سے زیادہ الحمدللہ یہ سفر ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ باقی بھی اللہ کی مدد اور نصرت اور آپ کی دعاؤں سے مکمل ہوگا، اور ہم اس 18 سالہ ناکہ بندی ان ہیومن سیج کو توڑیں گے انشاءاللہ، وہاں امداد پہنچائیں گے، راہداری قائم کریں گے، اس جینوسائیڈ کے سامنے کھڑے ہوں گے، جو قتل عام ہے، جو نسل کشی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوں گے انشاءاللہ، اور جو اس قتل عام کے ذمہ داران ہیں، جو اس ظلم عظیم کے ذمہ داران ہیں، جو قاتل ہیں، سب سے بڑے سرٹیفائیڈ قاتل ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ یہ غزہ کو بچانے کی عالمی تحریک ہے، انسانیت اور بشریت کو بچانے کی عالمی اتحاد ہے، شہریوں کا، انسانوں کا، ہر قسم کے رنگ، نسل، زبان، فرقے اور سرحد اور کلچر اور ثقافت سے ماورا انسانیت اور بشریت کو بچانے اور غزہ کو بچانے کے لیے اتحاد ہے۔ تو یہ صرف امداد پہنچانا نہیں ہے، اس جینوسائیڈ کو روکنا ہے، اور اس جینوسائیڈ، اس قتل عام، اس ظلم عظیم کے جو ذمہ داران ہیں، قاتل ہیں، دہشت گرد ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانا بھی ان کے مقاصد میں شامل ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ سفر جاری ہے۔ میں آپ لوگوں سے اس موقع پر پھر دعاؤں کی درخواست کروں گا۔ دعائیں ہمارا اسلحہ ہے، دعائیں ہمارا اثاثہ ہے، دعائیں ہمارا ہتھیار ہے، اس لیے دعاؤں میں یاد رکھیں، دن رات، مرد و خواتین، انفرادی بھی اور اجتماعی بھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کہوں گا، نکلیں، بے حسی چھوڑے، غیر جانبداری چھوڑے۔ بے حسی جرم ہے، غفلت جرم ہے، غیر جانبداری جرم ہے۔ یہ سہولت کاری ہے اسرائیل کی، سہولت کاری ہے نتنیاہو کی۔ اس سہولت کاری، اس جرم کو چھوڑ دیجئے، نکلیں، آواز اٹھائیں، قدم بڑھائیں، جدوجہد کریں، مزاحمت کریں، احتجاج کریں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، جتنے بھی ہو، جہاں بھی ہو، احتجاج کریں، آواز اٹھائیں۔ یہ بشریت کی بقا کی جنگ ہے، انسانیت کے تحفظ کی جنگ ہے، اقصی فلسطین اور غزہ کی آزادی کی جنگ ہے۔ اس میں اپنا کردار ادا کیجئے۔ فیصلہ کن گھڑی ہے، فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اس فیصلہ کن گھڑی اور فیصلہ کن لمحے میں کبھی بھی غیر جانبدار اور خاموش نہیں رہے، ہمیشہ اپنا کردار ادا کیجئے، ہمیشہ مزاحمت کا ساتھ دیجئے۔ مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ پاکستان کی حکومت، پاکستان کے حکمران، پاکستان کی ریاست کیوں لا تعلق ہے؟ وہ کہ جن کے بانی نے، قائد اعظم علیہ الرحمہ نے پاکستان کی آزادی سے پہلے فلسطین کی آزادی کی بات کی، جس نے پاکستان کی قرارداد پیش کرنے سے پہلے 1940 میں فلسطین کی آزادی کی قرارداد پیش کی، وہ پاکستان، اس کے حکمران، اس کے جرنیل کیوں خاموش ہے؟ اب یہاں پر آج ہمیں ایک یورپین این جی او نے ایک مکمل شپ بھیجی ہے، جو کہ ایک پورا ہسپتال ہے، اس میں ہر قسم کی ایمرجنسی، ہر قسم کا علاج معالجہ ہیں۔ اگر یورپ کے این جی اوز یہ بیچ سکتے ہیں، اور ابھی ترکی کے ملٹری شپ آئے ہیں، میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ آپ وہ دور جو نظر آ رہا ہے، یہ ترکی کے ملٹری شپ ہیں، اور یہاں پہ بھی اگر آپ کو میں دکھا سکوں، یہ 2-3 آئے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل واٹرز میں ہماری ساتھ ایک طرح سے تقویت دینے کے لیے لڑنے کے لیے نہیں آئے، لیکن کم از کم اظہار ہمدردی کی ہے، اظہار یکجہتی کی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں ہمیں ریسکیو اور ریلیف کے کام کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی نیوی کہاں ہے؟ پاکستان کی حکومت کہاں ہے؟ پاکستان کی ریاست کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں آ سکتی؟ کیا غزہ، اقصی اور فلسطین صرف ترکوں کا ہے؟ کیا غزہ، اقصی اور فلسطین صرف اسپین اور اٹلی کا ہے؟ کیا ہم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا حکمرانوں سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اس لیے حکمرانوں پر دباؤ بڑھائیں، پارلیمنٹ کے سامنے جائیں، صوبائی اسمبلیوں کے سامنے جائیں، شہروں، دیہاتوں، چوکوں اور چوراہوں، تعلیمی اداروں، پریس کلب اور بار ایسوسیشن میں احتجاج کریں۔ کہاں ہے پاکستان؟ پاکستان کو لیڈ کرنا چاہیے تھا، پاکستان کو آگے آنا چاہیے تھا۔ جب پوری دنیا کا ایک اتحاد بن رہے غزہ کے لیے، پاکستان کیوں لا تعلق ہے؟ پاکستان کیوں دور کھڑا ہے؟ پاکستان کیوں غیر جانبدار ہے؟ پاکستان کیوں خاموش ہے؟ اس لیے یہ وقت ہے، فیصلہ کن وقت ہے۔ حکمرانوں سے کہیں سہولت کاری چھوڑو، حکمرانی سے کہو
کہو شریک کاری چھوڑو، حکمرانوں سے کہو خاموشی، غفلت اور غیر جانبداری سہولت کاری ہے، یہ چھوڑو، حکمرانوں سے کہو لپ سروسز سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو قراردادوں سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو تقریروں سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو زبانی جمع خرچ سے آگے آؤ، حکمرانوں سے کہو عملی اقدام کر دکھاؤ، نیول شپ بھیجو، ریسکیو ریلیف مشن کے لیے سویلین مشن کم از کم بھیجو، لیکن بھیجو، کھل کر گلوبل سمود فلوٹیلا پر ڈرون حملے کی مذمت کرو، کھل کر گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کی بات کرو، ڈپلومیٹک چینل کو متحرک کرو، پوری دنیا کو گلوبل سمود فلوٹیلا کی تحفظ کے لیے جگاؤ۔ یہ فرض ہے پاکستان کا۔ پاکستان اور فلسطین ایک روح، ایک جان، ایک روح دو قالب ہیں، ایک روح دو قالب ہے۔ پاکستان اور فلسطین کی روح ایک ہے۔ جس طرح حرمین شریفین ہماری روح ہے، اس طرح تیسرا حرم القدس ہماری روح ہے۔ اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، اس کی غلامی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ جو قتل عام بچوں کا ہو رہا ہے، جو ظلم عظیم ہو رہا ہے غزہ کے اندر، جو دن دہاڑے دن کی روشنی میں پوری دنیا کے آنکھوں کے سامنے 2 سال سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے اوپر اب مذمت کی بات نہیں چلے گی، قراردادوں کی بات نہیں چلے گی، تقریروں کی بات نہیں چلے گی، اس کے اوپر اب صرف زبانی جمع خرچ کی بات نہیں چلے گی، اس کے اوپر اب ایکشن نہیں کرو گے، اقدام نہیں کرو گے، نظر آنے والے اقدامات نہیں اٹھاؤ گے، فیصلہ کن اقدامات نہیں اٹھاؤ گے، سامنے آ کے کھڑے نہیں ہوں گے، معافی نہیں ملے گی، معافی نہیں ملے گی۔ اس لیے حکمرانوں کو اٹھائیں، حکمرانوں کو جگائیں۔ ہم انشاءاللہ غزہ پہنچیں گے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈرون حملوں سے بھی بچایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 سمندری طوفانوں سے بھی بچایا۔ کشتیوں کے میکینیکل فالٹ آتے رہے، لیکن ہم اسے ریپیئر کرتے رہیں، اور ہم لڑتے رہیں موجوں سے، ہم لڑتے رہیں طوفانوں سے، ہم